یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ زینت صبح اسے لے کر اپنے دفتر پہنچی اور پھر چند گھنٹے دفتر میں بیٹھنے کے بعد وہ شگفتہ کو لے کر سپیر 4 بجے اپنی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ زینت کے استعمال میں اپنے شوہر کی کار تھی جبکہ ایک کار ان کی اولاد کے زیر استعمال تھی۔ زینت کی کوٹھی شہر کے ایک پوش علاقے میں تھی۔ کوٹھی بہت عالیشان اور خوبصورت تھی۔ شگفتہ کی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ باہر کی سجدت سے زیادہ اندر کی شان و شوکت نے شگفتہ کو دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ کوٹھی میں اس وقت زینت کے 3 سوتیلے بیٹے مشتاق، اظہر اور نعیم کے علاوہ سوتیلی بیٹی ببلی بھی موجود تھے۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں سر جوڑے اپنی سوتیلی ماں کے خلاف سازش کے تازہ پودے بننے میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے پاگل خانے سے نکلنے کے بعد سے وہ بہت پریشان تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اب وہ بالکل آزاد ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ، وہ ایک بار پھر کاروبار بھی سنبھالنے کے قابل ہو گئی۔ لیکن آج جب ان چاروں نے اسے ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ کوٹھی میں قدم رکھتے دیکھا تو ان کی پریشانی اب تشویش میں بدل گئی۔ وہ چاروں دندناتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور سب سے پہلے بڑے بیٹے مشتاق نے نہایت بدتمیزی اور غصیلے لہجے میں ماں سے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اور یہ کون ہے؟ مشتاق نے شگفتہ کو تحقیر آمیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مشتاق اور اس کے دیگر بھائی بہنوں کا خیال تھا کہ ان کی سوتیلی ماں اب پہلے کی طرح ان سے دب جائے گی اور دم تک نہ مار سکے گی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ زینت ان چاروں سے ذرا دبتی تھی۔ وجہ ظاہر ہے یہی تھی کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ عدم تحفظ کا شکار ہونے لگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوتیلی اولاد کی سازشیں بھی عروج پر پہنچ گئی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ زینت کو پریشان کر کے ذہنی مریضہ بنا کر زبردستی پاگل خانے بھجوا دیا گیا تھا۔ مگر اب زینت کو حالات نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ چنانچہ اب وہ نئی زینت کے روپ میں یہاں آئی تھی۔ بڑے بیٹے کے خار کھائے لب و لہجے پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غصے سے کہا، پہلے اپنا لہجہ درست کرو، پھر مجھ سے بات کرنا، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر وہ شگفتہ سے بولی، آؤ شگفتہ۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگیں تو اظہر نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا اور سخت لہجے میں بولا، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ زینت نے ایک جلتی سلگتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنے پرس سے موبائل فون نکال کر انسپکٹر توفیق احمد کا نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر وہ ایک تیز اور چپتی ہوئی نگاہ اظہر اور نعیم پہ ڈالتے ہوئے بولی، انسپکٹر توفیق، میں زینت امان بات کر رہی ہوں، آپ کی مسز ایڈوکیٹ خالدہ کی سہیلی۔ میں اس وقت اپنی کوٹھی میں موجود ہوں اور میری سوتیلی اولاد پھر مجھے بدماشی دکھانی شروع کر دی ہے، پلیز آپ ذرا تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف سے انسپکٹر توفیق کی پرجوش آواز ابھری، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ انسپکٹر صاحب، زینت نے ممنوعیت بھرے لہجے میں کہا اور موبائل آف کرتے ہوئے اپنے پرس میں رکھا۔ اس کے بعد وہ ان چاروں پر نظر ڈال کر شگفتہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر کسی میں بھی اسے روکنے کی جرات نہ ہو سکی۔ وہ چاروں بے بسی سے دانت پیس کر رہ گئے۔ زینت شگفتہ کے ساتھ جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک اس کی سوتیلی بیٹی ببلی دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ببوکا ہو رہا تھا۔ وہ زینت کے بالکل قریب پہنچ کر طیش میں بولی، تمہیں پولیس کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تمہاری طرح بے عزت لوگ نہیں ہیں کہ یہاں پولیس
ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زینت نے غصے سے دانت بھینچ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ چٹاخ کی زوردار آواز ابھری اور ببلی کی آنکھیں احساس ذلت اور مارے تیش کے پھیل کر رہ گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ڈرپوک سی عورت ایسی جرت بھی کر سکتی ہے۔ زینت نے غصے سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، سن لیا میرا جواب، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ببلی اپنے مضروب گال کو سہلاتے ہوئے اسے نفرت انگیز نظروں سے گھورتے ہوئے غرا کر بولی، تم پھر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ناگن، ہم دیکھ لیں گے تمہارے اندر کتنا زہر ہے۔ یہ دھمکی دینے کے بعد وہ غصے سے اپنا پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ زینت کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ البتہ اس صورتحال نے بیچاری شگفتہ کو خاصا پریشان سا کر دیا۔ وہ متفکر ہو کر زینت سے بولی، زینت، تم نے ابھی یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان چاروں بہن بھائیوں کے عزائم بہت خطرناک نظر آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر زینت نے مسکراہٹ سے کہا، شگفتہ، تم بالکل فکر مت کرو، میں اب ان چاروں سے اچھی طرح نمٹ لوں گی۔ 1 گھنٹے بعد انسپکٹر توفیق چند پولیس والوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ اس نے زینت کا بیان لینے کے بعد اس کے سوتیلے بیٹوں مشتاق، اظہر، نعیم کو سخت الفاظ میں سرزنش کی اور پھر زینت کو تسلی و تشفی دینے کے بعد چلا گیا۔ پولیس کے جاتے ہی مشتاق نے زینت سے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ پولیس اس کے ساتھ ہے۔ وہ مگرمچھوں کے ساتھ دریا میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، اسے اپنا الگ بندوبست کرنا پڑے گا۔ مگر زینت نے اس کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ شگفتہ کو اس جھگڑے میں اب اپنی جان کی فکر لاحق ہونے لگی تھی، جو زینت سے چھپی نہ رہ سکی، مگر وہ اسے تسلی دینے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ وہ اب منتظر تھی کہ کب وہ بدرو اس کی مدد کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ ریل کار بہرا پہنچی تو 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی تھی۔ دور مشرق کی سمت پو پھٹنے لگی تھی۔ ساجد اور ناصر بوگی سے نیچے اترے۔ سردی زوروں پر تھی۔ شکستہ سے پلیٹ فارم پر اتر کر دونوں نے پہلے ایک نلکے سے منہ ہاتھ دھویا، پھر ایک بوسیدہ سی سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک چائے والا چھینکا اٹھائے چائے کیک کی آوازیں لگاتا ہوا وہاں سے گزرنے لگا تو ناصر نے اسے آواز دے کر بلایا۔ پھر دونوں نے چائے کیک کا ناشتہ کیا، ذرا سستائے، پھر اس کے بعد اسٹیشن کی شکستہ عمارت سے باہر نکل آئے۔ ہر سو ویرانی اور خاموشی تھی۔ اکا دکا یکے والے کھڑے تھے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ آبادی یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ایک یکے میں کئی مسافر بھرے تھے۔ تھوڑی آبادی والے اس گاؤں میں یکوں کی ایک قلیل تعداد مشترکہ سواری اٹھاتی تھی، ورنہ تو ایک مسافر کو کرایہ بہت ادا کرنا پڑتا تھا۔ بہرطور دونوں ایک یکے میں پھنسا کر بیٹھ گئے۔ 1 کلومیٹر کا فاصلہ گویا 2 کلومیٹر پر پہنچ گیا۔ مختلف جگہوں پر سواریاں اتارتے ہوئے یکے میں اب صرف ساجد اور ناصر ہی رہ گئے تھے۔ کچے پکے مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ دور گندم اور گنے کے کھیت بھی نظر آ رہے تھے۔ یکے والے نے ان سے پوچھا، پتروں، تمہیں کہاں اترنا ہے؟ چاچا جی، یہاں کوئی سرائے نہیں ہے، ہمیں وہیں لے چلو، ناصر نے کہا۔ سرائے؟ یکے والے نے حیرت سے کہا، یہاں تو کوئی سرائے نہیں، کیا تمہارا یہاں کوئی جاننے والا نہیں رہتا؟ نہیں چاچا جی، ناصر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر تم یہاں کس سے ملنے آئے ہو؟ یکے والے نے حیرت سے پوچھا۔ ناصر ذرا گڑبڑا سا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ تاہم ساجد نے جلدی سے کہا، چاچا جی، بات دراصل یہ ہے، اس گاؤں کے قبرستان میں ہمارے ایک عزیز شہید نیک شاہ کی قبر ہے۔ بس وہاں فاتحہ پڑھ کر آج ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں سیدھا وہاں پہنچا دیں
تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ یکے والا ساجد کی بات سن کر چونک پڑا، پھر عجیب سی حیرت سے بولا، کیا تم بابا شہید نیک شاہ کے عزیز ہو؟ شاباش بھائی شاباش، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، پورا گاؤں ان کا مرید ہے، آپ تو بڑے معزز لوگ ہو، بسم اللہ جی بسم اللہ۔ وہ ایک دم عقیدت و احترام سے سرشار ہو گیا اور نہایت انکساری کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے باری باری ساجد اور ناصر سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ دونوں بیچارے حیران و پریشان سے ہو گئے۔ یکے والا بولا، تسی ہن فکر نہ کرو جی، میں توانوں وڈے چودھری جبار خان وڈے لے چلاواں۔ یہ کہہ کر اس نے یکے کی رفتار تیز کر دی۔ ناصر اور ساجد الجھن آمیز سوچ میں پڑ گئے۔ ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں، تاہم انہیں احساس ہوا تھا کہ انہیں یہ بات ابھی ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یوں ٹالی والے بابا کی نصیحت کے مطابق یہ بات راز میں نہیں رہ سکتی تھی۔ دونوں نے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے صلاح مشورہ کیا، پھر یکے والے کو رکنے کا کہا۔ ناصر نے فوراً جیب سے کرایہ نکال کر اسے ادا کیا اور پھر ساجد کو سہارا دے کر نیچے اتر آیا۔ یکے والا ارے ارے کرتا رہ گیا، مگر ناصر اور ساجد تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کچے گھروں کی قطاروں میں غائب ہو گئے۔ ذرا آگے جا کر ناصر نے ساجد سے کہا، ساجد تمہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ اس یکے والے کو اس طرح تو سارا گاؤں ہمارے پیچھے پڑ جائے گا؟ کیا تم بھول گئے کہ ہمیں یہ کام نہایت رازداری کے ساتھ کرنا ہوگا؟ ساجد نادم ہو کر بولا، ہاں ناصر بھائی، واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اب کیا کریں؟ یہاں تو کوئی سرائے بھی نہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ناصر مسکرا کر بولا، ہم نے یہاں کون سا رہنا ہے ساجد؟ ٹالی والے بابا نے حاضرات کا جو عمل بتایا ہے وہ آج کے آج مکمل کر کے صبح تڑکے لوٹ جائیں گے اور بس۔ لیکن ناصر بھائی، شہید ناصر شاہ کی قبر کس طرح تلاش کریں؟ اب تو کسی سے ان کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے ہم۔ تم فکر نہ کرو، آؤ کم از کم گاؤں کے اس واحد قبرستان کے بارے میں تو کوئی نہ کوئی ہمیں بتا ہی دے گا۔ ناصر بھائی، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے حاضرات کے عمل کے باوجود شہید نیک شاہ کی روح نے ہم سے رابطہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ مالک ہے، ٹالی والے بابا کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی، وہ نیک روح ضرور ہماری مدد کو آئے گی، بس ذرا دل مضبوط کرنا ہوگا ہمیں، ناصر نے کہا، اور ساجد نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ قبرستان کا پتہ پوچھنا کوئی مشکل نہ تھا۔ راہ چلتے کسی سے انہوں نے گاؤں کے قبرستان کی طرف جانے والے راستے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، کون سے والے قبرستان جانا چاہتے ہو، نئے یا پرانے والے؟ اس شخص نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کے سوال پر ساجد اور ناصر دونوں ہی سٹپٹا سے گئے۔ پھر اچانک ناصر نے کچھ سوچ کر کہا، پرانے قبرستان۔ وہ شخص سر ہلاتے ہوئے بولا، اچھا، وہ بابا شہید نیک شاہ والا قبرستان۔ دونوں کا دل خوشی سے دھڑکا، مگر وہ چپ رہے۔ پھر اس شخص نے انہیں پرانے قبرستان کا راستہ بتا دیا۔ انہوں نے اس بھلے مانس آدمی کا شکریہ ادا کیا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیا۔ یہ راستہ کھیتوں کے درمیان سے بل کھاتا نئے قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوا ایک ندی کے اوپر سے کافی دور تک جاتا تھا۔ وہ دونوں ثابت قدمی سے چلتے رہے۔ سحر کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ مشرق کی سمت سورج کا آتشی گولا اٹھنے لگا تھا۔ کسان کھیتوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ کچے پکے گھر بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ دونوں نئے قبرستان سے ہوتے ہوئے ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں درختوں کی بہت بہتات تھی۔ ایک جگہ ساجد تھک کر رک گیا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ ناصر بھی بہت تھک چکا تھا۔ دونوں ایک گھنے پیڑ کے نیچے ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔
ہم کم از کم اس بھلے مانس شخص سے یہ تو پوچھ لیتے کہ پرانا قبرستان آبادی سے کتنی دور ہے۔ ساجد نے چند گہری سانسیں لینے کے بعد ناصر سے کہا۔ وہ مسکرا کر ملائمیت سے بولا، کیا ابھی سے ہمت ہار بیٹھے؟ نہیں، اب ایسی بات بھی نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، آخر پتہ تو چلے ہمیں مزید کتنی دور چلنا ہوگا، ناصر نے ہنس کر کہا۔ پھر ذرا دیر بعد دونوں چل پڑے۔ جنگل مختصر ثابت ہوا، آگے انہیں ایک چھوٹی سی نہر بہتی دکھائی دی۔ وہ پلیا پار کر کے دوسری طرف پہنچے تو ان کے سامنے چھدری چھدری جھاڑیوں والا میدان تھا۔ سامنے ذرا دور انہیں چند درختوں کا ایک چھوٹا سا نخلستان نما جھنڈ نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جھنڈ کے نزدیک پہنچے تو ناصر کو درختوں کے سائے تلے کچی قبروں کا ایک طویل سلسلہ نظر آیا۔ اس نے ساجد کو منزل کے قریب پہنچنے کی خوشخبری سنائی۔ دونوں آگے بڑھ گئے کہ جنگل بیرونی طرف سے جتنا چھدرا اور مختصر نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی وسیع اور پھیلاؤ رکھتا تھا۔ بیشتر قبریں ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ نظر آ رہی تھیں۔ ساجد بھائی، ہم پرانے قبرستان تو پہنچ گئے ہیں، اب شہید نیک شاہ کی قبر ڈھونڈنی پڑے گی۔ یہ قبرستان تو خاصا وسیع ہے، ناصر نے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ ساجد بولا، مجھے یکے والے کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے گاؤں میں شہید نیک شاہ کے خاصے مرید رہتے ہیں، یقیناً ان کی قبر بھی پکی اور واضح ہوگی۔ میرا خیال ہے اسے ڈھونڈنا مشکل نہ ہوگا۔ میں یہاں بیٹھتا ہوں، تم تلاش کر لو۔ نہیں ساجد، میں تمہیں اس ہولناک ویرانے میں یوں اکیلا نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ ناصر فوراً اس کی بات کاٹ کر بولا، تم ذرا سستا لو، پھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو پھر میں نے سستا لیا ہے، اٹھو۔ اس کی بات پر ساجد درخت کے تنے کو ٹٹولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ناصر نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں شکستہ اور کٹی پھٹی قبروں کے درمیان میں چلنے لگے۔ دن میں بھی یہاں وحشت طاری تھی۔ درختوں کی جھاڑ جھنکار داڑیاں قبروں پر جھکی ہوئی تھیں۔ بڑا پراسرار منظر لگ رہا تھا۔ ساجد تو دیکھنے سے قاصر تھا، مگر ناصر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنے دائیں بائیں دیکھتا۔ قبر کا نصف چکر پورا کر چکا، اسے تب بھی شہید نیک شاہ کی مقبرہ دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے ذرا سستانے کے بعد بقیہ نصف چکر پورا کرنے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اب اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ یہ قبرستان کس قدر طویل تھا۔ کیا ہوا ناصر بھائی، قبر نہیں مل رہی؟ ساجد نے قدرے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، بہت تھکا دیا ہے، ویسے ابھی آدھا حصہ باقی رہتا ہے۔ ناصر نے بھی اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا اس چھوٹے سے گاؤں کا قبرستان بھی چھوٹا ہوگا، لیکن لگتا ہے یہاں تو پورے 2 گاؤں کی آبادیاں دفن ہیں۔ ہاں یار، مجھے بھی یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ بھلا یہ نیا پرانا قبرستان کیا بات ہوئی۔ میرا خیال ہے آس پاس کے دوسرے گاؤں بھی ہوں گے، وہ ادھر اپنے مردوں کو دفناتے ہوں گے۔ ساجد نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا؟ اچانک ساجد کو ناصر کی ٹھٹکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ناصر بھائی؟ اس نے قدرے چونک کر پوچھا۔ مجھے سامنے ایک کٹیا سی نظر آ رہی ہے، چلو وہاں چل کر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، ناصر نے جواباً کہا۔ چلو، ساجد بولا۔ پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ کٹیا برگد کے گھنے بوڑھے پیڑ تلے بنی ہوئی تھی۔ پھوس کی ایک کٹیا زیادہ بڑی نہ تھی، جھونپڑی نما تھی۔ دروازے کی جگہ بوسیدہ سا ٹاٹ جھول رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ناصر نے بآواز و بلند کسی کو پکارا، کوئی ہے؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے پھر پکارا، کوئی ہے؟ پھر جواب نہ آیا۔ میرا خیال ہے کوئی اندر موجود نہیں ہے، ساجد نے کہا۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے، اب کیا کریں؟
اپنے کام سے لگتے ہیں؟ نہیں، مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، اندر کم از کم پانی تو ہوگا۔ مجھے یہ کسی گورکن کی ہی جھونپڑی لگتی ہے۔ دونوں بوسیدہ ٹاٹ ہٹا کر اندر داخل ہو گئے۔ زمین پر گھاس پھوس پھیلی ہوئی تھی، ایک کونے میں بوسیدہ سا پھٹا پرانا بستر پڑا تھا، پاس ہی پانی کا مٹکا بھی 2 اینٹوں کے سہارے ٹکا ہوا تھا، جس کے اوپر ایک ٹیڑھا میڑا جست کا گلاس اوندھا رکھا تھا۔ ایک جانب سوکھی ٹہنیوں کا مختصر سا گٹھر بھی نظر آ رہا تھا۔ وسط میں چھت کو سنبھالے ہوئے ایک بدنما بانس بھی ایسا تھا کہ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی، جس سے ایک لالٹین جھول رہی تھی۔ ایک طرف کچھ زنگ آلود اوزار نظر آ رہے تھے۔ ایک عجیب ہولناک وحشت سی چھائی ہوئی تھی اندر۔ ناصر پانی کا گڑھا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے ساجد کو گھاس پر بچھے بستر پر بٹھا دیا، پھر گڑھے سے پانی نکال کر ساجد کو پلایا اور خود بھی پیا۔ دونوں سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہاں کوئی بھی نہیں ہے ناصر۔ ذرا دیر ٹھٹکتی ہوئی خاموشی کے بعد ساجد نے کہا، ہاں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ناصر نے بھی سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، جانے کیوں اسے اس جھونپڑی کے اندر عجیب سی بے چینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ پھر اچانک اس نے یوں ہی قریب رکھے زنگ آلود اوزاروں کی طرف دیکھا، پھر ذرا کھسک کر ان کا بغور جائزہ لینے لگا۔ ان اوزاروں میں کیل کھینچنے والا زنبور، ہتھوڑی، کیلیں، ایک چھرا، ایک کسائیوں والا بگدا اور 2 مختلف سائز کی چھوٹی بڑی چھینیاں تھیں۔ ناصر، کہاں ہو تم؟ ناصر کو خاموش پا کر ساجد نے اسے آواز دی۔ ناصر بڑبڑایا، میں ادھر ہی ہوں، یہ اوزار دیکھ رہا ہوں۔ کیسے اوزار ہیں؟ ساجد نے پوچھا۔ عجیب سے ہی ہیں، ہتھوڑی، کیلیں، چھینیاں اور بگدا۔ پتہ نہیں کون یہاں رہتا ہے، گورکن ہی ہوگا، مگر گورکن کی جھونپڑی میں تو کھدالے اور بیلچے ہونے چاہیے۔ یار ناصر، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارے یار، میں ہوں نا، تم پریشان ہی ہو گئے۔ ناصر نے اسے تسلی دی، چلو یار، پانی پی لیا اور سستا بھی لیا، اب نکل چلو۔ ساجد کی گھبراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ناصر نے ہنس کر کہا، ارے یار، تم تو بلا وجہ ہی گھبرا رہے ہو۔ میرا خیال ہے یہ جھونپڑی گورکن کی ہی ہوگی۔ ہم کہاں شہید نیک شاہ کی قبر تلاش کرتے مارے مارے پھریں گے، ادھر ہی بیٹھ کر اس گورکن کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ آئے گا تو اس سے پوچھ لیں گے، اسے ضرور معلوم ہوگا۔ ساجد چپ رہا۔ ناصر وہیں ذرا کمر سیدھی کرنے کے غرض سے لیٹ گیا۔